بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا انگلش کا لیکچر نمبر 11 ہے۔ اس میں ہم نے ٹیسٹ نمبر 8 چیک کرنا ہے، پھر اگلے چیپٹر یعنی لیسن نمبر 5 آن ڈسٹرائنگ بکس کا تعارف ہوگا ہلکا سا، اور کچھ پڑھیں گے آگے۔ اگر آپ ٹیسٹ نمبر 9 بھی لیں گے جو پچھلے چیپٹر سے متعلقہ ہوگا، تو آئیے پھر ٹیسٹ نمبر 8 چیک کریں۔ اس میں ووکیبلری نمبر 1 گرائنڈ، گرائنڈ کا چارلی اور ہارڈ ورک محنت۔ نمبر 2 ڈوز اونگنا نیند آنا، بیٹا اور سلیپ۔ ابنڈنٹ کثرت میں ہونا، وافر ہونا۔ الفا اور مور دین انف۔ ڈزمل سیڈ اور گلومی کو کہتے ہیں، چارلی اور سیڈ۔ 5 پہ آ جائیں، سمنس بلاوا سنگولر ہے، میں نے پڑھاتے وقت اس کی تفصیل بتائی تھی، چارلی اور کال۔ اومینس اومن شگون کو کہتے ہیں، تو اومینس بد شگونی والا، جس کو آپ منحوس کہہ لیتے ہیں، نیش۔ الفا اور تھریٹننگ۔ فیونریل، فیونرل نہیں فیونریل ہے، یہ بھی گلومی، سیڈ، ڈزمل ہے، اداس کن۔ ڈیلٹا 8واں اوپریسو ظالمانہ، فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے پڑھا تھا۔ آنرس، ڈیلٹا اور آنرس بوجھل قسم کا۔ 9th پازیٹیولی یقینی طور پر، الفا اور ڈیفینیٹلی۔ 10th کا ٹریڈ چال، یہ بھی فرسٹ ایئر میں پڑھا ہوا ہے پوئٹری میں، سندھی وومن میں آپ نے پڑھا تھا۔ بیٹا اور پیس، ٹھیک ہو گیا، اپنے مارکنگ آپ کر لیں، ٹیسٹ چیک ہو گیا۔ اب آئیے اگلے لیسن کی طرف۔ تو ہمارا اگلا لیسن ہے آن ڈسٹرائنگ بکس۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آگے آنے والے 2-3 ایسیز پرسنل ایسیز ہیں، ذاتی طور پر رائٹرز اپنے مشاہدات اور تجربات آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو کتابیں تباہ کرنے کے بارے میں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا ایوری ڈے ایکسپیرئنس ہے کہ ہم کتابیں جمع کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی لکھی ہوئی چیز جو ہے، پرنٹ میں آئی ہوئی چیز، اس کو پھینکنے کو جی نہیں چاہتا۔ خاص کر جو ہماری ان پڑھ مائیں ہیں، والدین ہیں، وہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں کہ میرے بیٹوں کی، بچیوں کی یہ چیزیں ہیں، یہ ہم نے پھینکنی نہیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کتابیں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں، سنبھلتی نہیں ہیں، حالانکہ بعد میں لیٹسٹ ریسرچ آ جاتی ہے، اگلے ایڈیشنز آ جاتے ہیں، تو پچھلی کتابیں کام کی نہیں رہتی۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ میں لندن میں ایک بہت بلند فلک بوس قسم کے چوبارے پر رہتا تھا، تو میرے کمرے میں بہت ساری کتابیں جمع ہو گئی۔ اب میرے پاس ایک ہی چوائس تھا ایک ہی آپشن رہ گیا تھا کہ یا تو میں خود وہاں رہوں یا پھر کتابیں وہاں رہیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ کتابوں کو کہیں پھینکوں، کتابوں کے ساتھ وہی سلوک کروں جو اکثر لوگ بلی کے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے نا بلی کے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ بوری میں ڈال کر باہر کہیں دور پھینک آتے ہیں جہاں سے وہ آپ کے گھر دوبارہ نہ آ سکیں۔ اچھا، ایک اور نفسیاتی حقیقت یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کوئی کام ایسا جو بے ضرر بھی ہو، وہ کوئی ہمارے شایان شان نہ ہو، تو ہم اس کو چھپا کے کرتے ہیں۔ ہم نے دراصل کئی سارے چہرے اپنائے ہوئے ہیں۔ میں یہاں کلاس میں کچھ ہوں، گھر میں کچھ ہوں، دوسری جگہ پر جاؤں گا تو اور ہی آرٹیفیشل قسم کا اپنا پوسچر دے رہا ہوں گا۔ تو ہماری لائف نیچرل نہیں ہے، ہم ایک ہی چہرے پر کئی چہرے سجا لیتے ہیں لوگ۔ مثلاً دیکھیں نا، میں اگر گھر میں دھوتی شوتی پہن لیتا ہوں تو وہ دھوتی پہن کے میں کھجور کی ٹوکری پکڑ کے سبزی خریدنے نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے بچے مذاق اڑائیں گے، اسٹوڈنٹس دیگر شہری بھی مذاق اڑائیں گے، وہ کہیں گے عجیب بونگا سا پروفیسر ہے۔ تو ہم بہت سارے کاموں میں آرٹیفیشل ہوئے رہتے ہیں۔
میں اپنے کمرے کی صفائی کر لوں، اول تو مجھے صفائی کرنا آپ سمجھیں گے کہ زیب ہی نہیں دیتا، لیکن کر لوں تو وہ جو شاپر میں کوڑا کرکٹ ہے تھوڑا سا، وہ خود باہر پھینکنے نہیں جاؤں گا، اور اگر جاؤں گا بھی تو دیکھوں گا کہ باہر کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، تو چھپا کر رات کے اندھیرے میں کہیں دور پھینکوں گا۔ یہ سارے کے سارے مصنوعی ہم نے رویے اپنائے ہوئے ہیں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ میرے پاس بھی کتابیں بہت سی جمع ہوگی، تو میں نے بھی فیصلہ کیا کہ انہیں بوری میں ڈال کر کہیں دریا میں پھینک کے آؤں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ دریائے ٹیمز لندن کے بیچ میں سے بہتا ہے، ادھر بھی لندن ہے، لیفٹ پہ بھی رائٹ پہ بھی، تو مصنف نے سوچا اس میں پھینک کے آؤں گا۔ اب یہ مڈ نائٹ ایڈونچر ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو یہ رائٹر کے جے سی سکوائر کے اپنے سائیکولوجیکل فیئرز ہیں۔ حقیقتاً تو ایسے کچھ نہیں ہوتا جو جس کا وہ ذکر کر رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے، میں آگے تفصیل نہیں بتاؤں گا تاکہ اس کی چاشنی ایسے کا لطف ختم نہ ہو جائے، میں بس پڑھانا شروع کر دیتا ہوں۔ لیکن بڑی مشکل سے مصنف کتابیں دریا میں پھینکنے میں کامیاب ہوا ہے۔ شروع کی لائنوں میں ہمیں بتاتے ہیں کہ میں تو بس پھانسی چڑھتے چڑھتے بچا، کیسے ہوا یہ آپ آنے والے پیروں میں دیکھیں گے۔ ٹھیک، آئیے پھر اسٹوڈنٹس لیسن پڑھتے ہیں۔ آن ڈسٹرائنگ بکس، کتابیں تباہ کرنے کے بارے میں۔ اٹ سیز ان دا پیپر، خوبصورت سٹائل ہے، اٹ سیز ان دا پیپر، اخبار میں آیا ہے، یعنی کہیں مصنف میں پڑھا that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public۔ ملین دیکھیں 10 لاکھ کو کہتے ہیں، 2 ملین 20 لاکھ، والیومز کتابیں، جلدیں یعنی کتابیں، پریزنٹڈ پیش کی گئی ہیں، ٹروپس فوجی، سولجرز، شاید انہوں نے کتابیں مانگی ہوں گی کہ فالتو کتابیں بھیج دیں۔ اب کیا ہوا، 20 لاکھ کتابیں بھیج دیں لوگوں نے سپاہیوں کو کہ چلو قوم کی خدمت بھی ہو جاتی ہے اور کتابوں سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ اخبار میں آیا ہے کہ 20 لاکھ سے زیادہ کتابیں عوام نے فوجیوں کو پیش کی ہیں۔ اٹ وڈ بی انٹرسٹنگ ٹو انسپیکٹ دیم، انسپیکٹ معائنہ کرنا، ان کتابوں کا جائزہ لینا معائنہ کرنا بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا۔ موسٹ آف دیم نو ڈاؤٹ آر کوائٹ آرڈینری اینڈ سیوٹیبل، نو ڈاؤٹ بلا شبہ، آرڈینری کامن، تو اکثر کتابیں بے شک ٹھیک ہیں، عام سی ہیں اور مناسب ہیں، بٹ اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ، پبلکلی آفیشلی، سرکاری طور پر، لیکن یہ بھی سرکاری طور پر بیان دیا گیا، بتایا گیا۔ آگے اسٹوڈنٹس یہاں سے ایک لائن مسنگ ہے، یہ لائن نمبر 3 ہے، میرے پاس بھی وہ نہیں ہے، پرانے ایڈیشن میں تھی یا پڑھاتے وقت خیال آیا ہے، تو وہ لائن کیا تھی، میں ابھی آپ کو لکھوانے کی، میموری کے بل بوتے پر لکھوانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ یہاں پین کاغذ نکال کر تیار ہو جائیں، پہلے میں سوچ لوں کہ وہ تھی کیا وہ لائن۔ جی اسٹوڈنٹس، وہ تیسری لائن جہاں آئی ہے نا، اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے آرام آرام سے، وہ لکھ لیجئے گا آپ۔ اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ the other day that some people were sending the oddest, ODDEST, that some people were sending the oddest things, comma، اب یہاں سے آگے ٹھیک ہے، سچ ایز میگزینس، تو پوری ایک لائن یہاں سے ری پرنٹ ہوتے وقت مس ہو گئی ہے، تو میں اب ترجمہ کروا رہا ہوں کہ موسٹ آف دیم نو ڈاؤٹ آر کوائٹ آرڈینری، ان میں سے اکثر کتابیں بلا شبہ بڑی عام سی ہیں، سیوٹیبل اور موزوں ہیں، بٹ اٹ واز پبلکلی اسٹیٹڈ دا ادر ڈے، لیکن چند دن پہلے، اگلے روز،
یہ سرکاری طور پر اعلان کیا گیا دیٹ سم پیپل ور سینڈنگ دا آڈسٹ تھنگس، کہ کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب چیزیں بھیج رہے تھے. آڈ، اسٹرینج، مذہقہ خیز، عجیب و غریب، ریڈیکولس قسم کی. سچ ایز، مثلاً میگزینس 20 years old، 20 سالہ پرانے رسالے. اب وہ 20 سالہ رسالے گھر پہ پڑے ہوئے تھے، جمع ہوتے چلے گئے، وہ فوجیوں کو بھیج دیے. تو 20 سالہ پرانے رسالے بھیج رہے تھے. گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ. لیک ڈسٹرکٹ لندن کا، انگلینڈ کا خوبصورت علاقہ ہے. ولیم ورڈزورتھ جیسے لوگ وہیں پیدا ہوئے تھے. تو گائیڈس ٹو دا لیک ڈسٹرکٹ، لیک ڈسٹرکٹ کی رہنما کتاب یہ بھیج رہے تھے. اینڈ بیک نمبرز آف وائٹیکرز المنیک. وائٹیکرز المنیک کی آپ کے پیج 17 ہے یہ، تو آپ 19 پر اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے نوٹس میں. تو یہ ایک طرح کا کیلنڈر ہے. تو بیک نمبرز، پچھلے شمارے، وائٹیکرز المنیک، اس کیلنڈر کے پچھلے شمارے لوگ بھیجے جا رہے ہیں، یعنی ڈائریاں بھیجے جا رہے ہیں، کیلنڈر بھیجے جا رہے ہیں. تو دیکھ لیا اسٹوڈنٹس آپ نے کہ جو ہی اعلان ہوا کہ فوجیوں کو کتابیں درکار ہیں تو لوگوں نے جو گند مند تھا اکٹھا کر کے ان کو بھیج دیا. مثلا 20 سالہ پرانے رسالے، گائیڈز ٹو لیک ڈسٹرکٹ اور وائٹیکرز المناک کے پرانے شمارے. ان سم کیسز، بعض صورتوں میں ون امیجنز، انسان تصور کرتا ہے، امیجنز ویژولائزز، تصور کرتا ہے، سچ انڈائجسٹیبلز. انڈائجسٹیبل لفظی معنی، ڈائجسٹ ہضم ہونا، ڈائجسٹیبلز ہضم ہونے والی چیزیں، انڈائجسٹیبل نا ہضم ہونے والی چیزیں، یعنی ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ، مشکل قسم کی چیزیں، ایبسرڈ قسم کی فضول کتابیں. بعض صورتوں میں تو انسان تصور کرتا ہے کہ سچ انڈائجسٹیبلز گیٹ ان ٹو دا پارسلز بائی ایکسیڈنٹ. بائی ایکسیڈنٹ، بائی چانس، کہ ایسی فضول کتابیں پارسلز میں، پیکٹ میں حادثاتی طور پر داخل ہو گئی ہوں گی. بٹ اٹ از لائکلی، لیکن یہ بھی ممکن ہے دیٹ دیر آر دوز، کہ ایسے لوگ بھی ہیں ہو جمپ ایٹ دا اپرچونٹی، جو چھلانگ لگا کر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اپرچونٹی، چانس. آف گیٹنگ ریڈ آف بکس، گیٹ ریڈ آف، چھٹکارا حاصل پانا، چھٹکارا حاصل کرنا، کہ وہ ایسی کتابوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں. دے ڈو ناٹ وانٹ، جن کی انہیں ضرورت نہیں. وائی ہیو دے کیپٹ دیم اف دے ڈونٹ وانٹ دیم. اب مصنف سوال کر رہا ہے کہ اگر انہیں ان کتابوں کی ضرورت نہیں تو انہوں نے ان کو رکھے کیوں رکھا. بٹ موسٹ پیپل، لیکن اکثر لوگ، اسپیشلی نان بکش پیپل، خاص کر illiterate، ان ایجوکیٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ، آر ویری ریلکٹنٹ ٹو تھرو اوے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک اے بک. ریلکٹنٹ، ہیزیٹنٹ، انولنگ، ہچکچاہٹ رکھنا، جھجک رہے ہوتے ہیں، جی نہیں چاہتا. لیکن اکثر ان پڑھ لوگوں کا جی نہیں چاہتا ٹو تھرو اوے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک اے بک، کہ وہ کسی بھی چیز کو پرے پھینکے جو کتاب جیسی دکھائی دیتی ہو. ان دا موسٹ illiterate houses، اکثر ان پڑھ گھروں میں، illiterate پھر ان ایجوکیٹڈ، دیٹ ون نوز، جس کا انسان کو علم ہوتا ہے، ایوری ورتھ لیس والیوم، ہر بیکار جلد، ہر نکمی کتاب، ورتھ لیس، ویلیو لیس، والیوم بک، دیٹ از باٹ، جو خریدا جاتا ہے، ہر وہ نکمی فضول کتاب جو خریدی جاتی ہے، فائنڈز اٹس وے ٹو اے شیلف، ایک خانے تک اپنی راہ ڈھونڈ لیتی ہے، اینڈ اسٹیز دیئر، اور وہاں پڑی رہتی ہے. دراصل مصنف اس لیسن میں وہ جو شوق ہوتا ہے نا کتابوں کا، اس کے لیے ایک لفظ بھی یوز ہوتا ہے، ببلومینیا، BIBLO. بائبل کسی بھی کتاب کو کہتے ہیں، اگر بی کیپٹل ہو تو وہ جو عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے،
और मेनिया कहते हैं क्रेज़ को, पागलपन को। किताबें ख़रीदने का शौक़ है, पढ़ी जाए ना पढ़ी जाए। तो जो बिब्लोमेनिया है अक्सर लोगों को, उसका तज़करा हो रहा है कि अक्सर अनपढ़ घरों में जो फजूल किताब ख़रीदी जाती है, ख़रीदने के बाद वो एक खाने तक पहुंच जाती है और फिर वो वहीं पड़ी रहती है। इन रियलिटी, हकीकत में, इट इज़ नॉट merely absurd to keep rubbish merely because it is printed. It is not merely absurd, merely महज only, absurd nonsense, rubbish waste material, worthless things. तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि हकीकत में ना सिर्फ ये बहुत फजूल और बेहूदा बात है कि हम कूड़े करकट को, गंदमंद को महज इसलिए घर में रखें कि ये छपा हुआ है। इट इज़ पॉजिटिवली अ पब्लिक ड्यूटी, पॉजिटिवली डेफिनेटली, बल्कि ये भी है कि ये हमारा एक अवामी फरीज़ा है टू डिस्ट्रॉय इट, इस रबिश को तबाह करना, इस कूड़े करकट को तबाह करना हमारा अवामी फरीज़ा है। डिस्ट्रक्शन, इस तरह तब किताबों को तबाह करने का अमल, नॉट merely मेक्स मोर रूम फॉर न्यू बुक्स, रूम स्पेस, जगह। इसका फ़ायदा क्या होगा? ना सिर्फ ये कि नई किताबों के लिए मज़ीद जगह बन जाएगी, बट सेव्स वंस एयर्स द ट्रबल, एयर वारिस जो डिसेंडेंट हमारी प्रोजनी है, बल्कि इंसान के वारिस इस मुसीबत से भी बच जाते हैं ऑफ सॉर्टिंग आउट द रबिश, कि वो इस कूड़े करकट की, गंदमंद की छांटी करते रहें, सॉर्ट आउट, छांटी करना, और स्टोरिंग इट, या इसको स्टोर करने की मुसीबत से उसकी जान बच जाती है कि कौन सी किताबें रखनी हैं, कौन सी किताबें फेंकनी हैं, इससे उनकी जान छूट रही होती है। ये तो जनरल कमेंट्स थे। अब आगे अभी जनरल कमेंट्स कुछ जा रहे हैं। बट इट इज़ नॉट ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। मुसन्निफ कहते हैं किताबें तबाह करना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा जी नहीं ना चाहता। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट। हो सकता है उनकी उतनी जानें ना हों, उतनी ज़िंदगियाँ ना हों जितनी बिल्ली की होती हैं। तो देखो बच्चों, बिल्ली यूनिवर्सली एक कदरे मुकद्दस तो नहीं मैं कहूँगा, ज़रा अच्छी सी चीज़ समझी जाती है। देखें आप कभी बिल्ली को गोली नहीं मारते, क्या करते हैं, दूर कहीं फेंक के आते हैं। तो इसलिए कहा था कि बिल्ली बार बार जन्म लेती है, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चीज़ है। तो ये मुहावरतन यूज़ हो रहा है कि हो सकता है किताबों की उतनी ज़िंदगियाँ ना हो जितनी बिल्ली की होती हैं, बट दे सर्टनली डाई हार्ड। लेकिन यकीनन ये किताबें मरती बड़ी मुश्किल से हैं। एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। स्कैफोल्ड गैलोज, फांसी का फंदा, फांसी का तख्ता। और आम तौर पर बाज़ औक़ात इनके लिए फांसी का फंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब आ रहे हैं एक पर्टिकुलर इवेंट की तरफ, अपने मिस एडवेंचर की तरफ। दिस डिफ़िकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोप। दिस डिफ़िकल्टी, यही मसला, यही मुश्किल, वंस ब्रॉट मी, एक बार मुझे ले आया, ऑलमोस्ट तकरीबन, विद इन द शैडो ऑफ द रोप, रस्से के साए में। रस्से का साया, रस्सा ये वो रस्सी है जिससे मुजरमों को फांसी दी जाती है। तो कहना क्या चाह रहा है कि मैं बस फांसी चढ़ते चढ़ते बचा, रस्से के साए में तो आ गया था लेकिन नैरो एस्केप हो गया, मेरा बच ही गया। हुआ क्या था? आई वॉज लिविंग इन अ स्मॉल एंड एज शेक्सपियर वुड से हेवन किसिंग फ्लैट इन चेल्सी। चेल्सी पढ़ना है, लंदन का इलाका है। तो मैं चेल्सी के इलाके में एक छोटे से, एंड एज शेक्सपियर वुड से ब्रैकेट में है, और जिस तरह के शेक्सपियर कहेगा, हेवन किसिंग फ्लैट, हेवन आसमान, फलक बोस फ्लैट में। तो मैं चेल्सी में एक छोटे और शेक्सपियर के अल्फाज में एक फलक बोस चौबारे पर फ्लैट में रहता था। एंड बुक्स ऑफ inferior minor verse gradually accumulated there. inferior घटिया
پیٹی, مائنر بھی چھوٹا, ورس شاعری, پوئٹری شعر, گریجولی سلولی, بائی اینڈ بائی, ود دا پیسج آف ٹائم, ایکیومولیٹڈ جمع ہوتی چلی گئیں, گاٹ گیدرڈ. میں چوبارے پہ رہتا تھا اور عام گھٹیا سی شاعری کی کتابیں رفتہ رفتہ میرے پاس جمع ہوتی چلی گئیں, until at last I was faced with alternative, یہاں تک کہ بالآخر مجھے اس alternative متبادل, چوائس, سبسٹیٹیوٹ, آپشن, مجھے اس alternative کا سامنا ہوا of either evicting the book, evict, eject, expel, باہر پھینکنا, either یا کہ یا تو میں کتابوں کو باہر پھینک دوں, اور else یا پھر leaving them in sole undisturbed tenancy, یا پھر انہیں چھوڑ جاؤں, سول اکیلے, تنہا, پاؤں کے جوتے کے تلوے کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں سول اکیلے, undisturbed بغیر انہیں پریشان کیے, یعنی کتابوں کو تنگ نہ کروں. ٹیننٹ کرایہ دار کو کہتے ہیں, تو ٹیننسی کرایہ داری کی حالت میں. ایک حال تو یہ تھا کہ میں کتابوں کو باہر پھینکوں, یا پھر یہ کیا جا سکتا تھا کہ کتابوں کو میں تنگ نہ کروں, انہیں تنہا بغیر پریشان کیے اس چوبارے کا کرایہ دار رہنے دوں, اینڈ ٹیکنگ رومز elsewhere فار مائی سیلف, اور اپنے لیے کسی اور جگہ کرائے پہ جا کے کمرے لے لوں. رومز جب پلورل میں آئے تو یہ کرائے پہ کمرے لینے کو ہی کہتے ہیں, elsewhere کسی اور جگہ. No one would have bought these books. اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ان کتابوں کو خریدے گا نہیں. تو یہاں اسٹوڈنٹس ہلکا سا طنز بھی ہے کہ کتابیں کون خریدتا ہے. تو دیکھیں, میں نے کل ہی ایک ہلکا سا کلپ دیکھا کہ وہاں فلاں ملک میں کتابیں ڈھیر باہر سڑک پہ چھوڑ جاتے ہیں, اسٹور پہ رکھ دیتے ہیں, کوئی تالے شالے نہیں لگاتے, اس لیے کہ ایسی کتابیں جو فضول لوگ ہیں وہ چوری نہیں کریں گے, اور جو پڑھنے والے ہیں وہ ویسے چوری نہیں کریں گے, اخلاقاً نہیں کریں گے. تو ایسی یہ مطلب لوگوں کو پڑھنے کا کوئی چندہ شوق نہیں ہوتا, یہ بھی طنز بھی ہے. کوئی ایسی کتابیں خریدے گا نہیں. I therefore had to throw them away. therefore لہٰذا مجھے ان کتابوں کو یا تو پرے پھینکنا تھا کہیں, اور wipe them off صفایا کر دینا, صفائے ہستی سے مٹا دینا, ایکسٹرمینیٹ, بالکل مکمل ان کا خاتمہ کرنا تھا مجھے. دا میپ نقشے سے, آل ٹوگیدر, کمپلیٹلی, یا تو مجھے انہیں کہیں پھینکنا تھا یا پھر نقشے سے ان کو بالکل ختم کرنا تھا, یعنی صفائے ہستی سے مٹانا تھا. بٹ ہاؤ, لیکن یہ کام کیسے کیا جاتا؟ دیر وار اسکورز آف دیم, اسکور 20 کو کہتے ہیں, 20 کتابیں تھیں. آئی ہیڈ نو کچن رینج, میرے گھر میں کوئی کچن رینج نہیں تھا, یعنی وہ جو کوئی اوون شوون چولہا ہوتا ہے, ہرتھ, فائر پلیس نہیں تھا. اینڈ آئی کوڈ ناٹ ٹوسٹ دیم آن دا گیس کوکر, اور نہ ہی میں ان کو ٹوسٹ برن جلا سکتا تھا اپنے گیس کے چولہے پر. ان کنزیوم دیم, کنزیوم بھی بچوں صرف کرنا, خرچ کرنا بھی ہے, لیکن اس کا معنی پیچھے آپ نوٹس میں بھی دیکھیں گے کہ ٹو ڈسٹرائے بائی برننگ, نہ میں انہیں جلا سکتا تھا, لیف بائی لیف, ایک ایک ورک کر کے, ان مائی اسمال اسٹڈی فائر, اپنے کمرہ مطالعہ کی انگیٹھی میں. تو میرے پاس کوئی حل نہیں تھا, نہ کوکنگ رینج تھا, نہ میں انہیں اپنی انگیٹھی میں ایک ایک ورک کر کے جلا سکتا تھا. فار, کیونکہ اٹ از آلموسٹ ایز ہوپ لیس ٹو ٹرائی ٹو برن اے بک, کیونکہ کتاب کو جلانا, وداؤٹ اوپننگ اٹ, اس کو کھولے بغیر, نئی کتاب خریدی, پیسے بھرے, شیلف میں رکھی, اور اس کو جلانا بغیر کھولے جلانا اتنا ہی نا امیدی والا کام ہے. ایز ٹو ٹرائی ٹو برن اے پیس آف گرینائٹ, جتنا کہ گرینائٹ نامی پتھر کو جلانے کی کوشش کرنا ہے. گرینائٹ آپ نے فرسٹ ایئر میں پوئٹری میں پڑھا تھا, او ویئر آر یو گوئنگ میں. تو گرینائٹ گرے قسم کا ایک پتھر ہوتا ہے, سخت قسم کا,
تو بغیر کھولے کتاب کو جلانا ایسے ہی ہے جیسے گرینائٹ کو جلانا ہو. سو ان دا اینڈ، لہٰذا آخر میں، آئی ڈٹرمنڈ ٹو ڈو سلوک کرنا. ڈٹرمنڈ آئی ڈیسائیڈڈ، لہٰذا بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کروں وٹ سو مینی پیپل ڈو ٹو دا کٹنس، جو بہت سے لوگ بلی کے بچوں سے کرتے ہیں. کٹن، ینگ ونز آف دا کیٹ. کیا کروں؟ ٹائی دیم اپ، ان کو باندھوں، اینڈ کنسائن دیم. کنسائن، ڈسپیچ، سرنڈر، گیو اپ ٹو، بھیج دینا، حوالے کر دینا. کنسائن دیم ٹو دا ریور، اور انہیں دریا برد کر دوں، دریا میں پھینکوں. آئی امپرووائزڈ اے سیک. امپرووائز ہوتا ہے کہ کہیں سے ڈھونڈ نکالنا، بے ساختہ، خاص کر کوئی پروگرام نہ ہو تو میں نے آئی مینجڈ، میں نے ایک بوری کا بندوبست کیا. اسٹفڈ دا بکس انٹو اٹ، کتابیں اس بوری میں ٹھونسیں. اسٹف بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، ادھر ہالو مین میں پڑھا تھا فرسٹ ایئر میں، وی آر دا اسٹفڈ مین، وی آر دا ہالو مین. تو کتابوں کو بوری میں ٹھونسا، پھر پوٹ اٹ اوور مائی شولڈر، بوری کو اپنے کندھے پہ رکھا، اینڈ وینٹ ڈاؤن دا اسٹیئرز انٹو دا ڈارکنیس، اور اندھیرے میں سیڑھیاں اترنے لگا، سیڑھیوں سے نیچے چلا گیا. 2 پیرے ہو گئے بچوں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں تاکہ کل یہ چیپٹر ختم ہو سکے. یہ تھوڑے سے چیپٹر آسان چل رہے ہیں. بڑا اچھا یہ سین آگے آ رہا ہے، منظر کشی دیکھیے گا. اٹ واز نیئرلی مڈ نائٹ ایز آئی اسٹیپڈ ان ٹو دا اسٹریٹ. وہی جو بات میں نے کی تھی کہ ہم ایسے کام رات کے اندھیرے میں چھپا کے کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ ہمیں ایسا کرتا ہوا دیکھ نہ لیں، یہ ہماری انسلٹ ہوتی ہے. اٹ واز نیئرلی مڈ نائٹ ایز آئی اسٹیپڈ ان ٹو دا اسٹریٹ. جب میں نے سیڑھیاں اتر کر نیچے گلی میں قدم رکھا تو تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. دیر واز اے کولڈ نپ ان دا ایئر. نپ کا معنی کاٹنا. تو ہوا میں شدید ٹھنڈک تھی، یعنی بٹر کولڈ تھا. دا اسکائی واز فل آف اسٹارس. منظر کشی ہو رہی ہے، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا. اینڈ دا گرینش یلو لیمپس، وہ جو اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں، سبزی مائل، زرد رنگ کی روشنیاں، تھرو لانگ گلیمز، اپنی لمبی لمبی شعائیں پھینک رہی تھیں. گلیمز، بیمز، ریز، BEMS. اکراس دا اسموتھ ہارڈ روڈ، اس ہموار سخت سڑک کے آر پار. تو اسٹریٹ لائٹس کی جو سبزی مائل زرد رنگ کی روشنیاں ہیں وہ اپنی کرنیں سڑک کے پار، وہ سڑک جو ہموار اور سخت تھی، اپنی شعائیں پھینک رہی تھی. فیو پیپل ور اباؤٹ ارد گرد، بہت ہی کم لوگ ارد گرد تھے. اینڈ ہیئر اینڈ دیئر، اور کبھی کبھار، رینگ آؤٹ، گونج جاتا، بج جاتا، دا اسٹیپس آف سولیٹری ٹریولرس. سولیٹری، لونلی، تنہا مسافروں کے قدم گونج جاتے. آن دا وے، راستے پہ، یعنی جو جا رہے ہوتے، ہوم، اپنے گھر. اکراس دا برج ٹو بٹرسیا والا پل عبور کر کے. بتایا گیا آپ کو کہ دریائے ٹیمز ہے لندن میں، تو جہاں سے یہ چیلسی سے آگے مصنف اب کسی پل پر جا کے ہی کتابیں پھینکے گا نا. سڑک پر اتر گیا ہے تو رات کی انتہائی خاموشی میں جو کوئی مزدور وغیرہ اس پار سے اس پار بٹرسیا جانے کے لیے، یعنی اپنی آبادی کو جانے کے لیے پل کراس کر رہے ہوتے تو اس خاموشی میں پل پر ان کے قدموں کی چاپ ضرور گونج جاتی تھی، وہ قدموں کی آواز سنائی دے جاتی تھی. آئی ٹرنڈ اپ مائی اوور کوٹ کالر. سردی کی وجہ سے فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگریز اوپر کو کر لیتے. میں نے اپنے اوور کوٹ کا کالر اوپر کو کیا. سیٹڈ مائی سیک کمفرٹیبلی اکراس مائی شولڈر، اور اپنی بوری کو، سیک بوری کو، کمفرٹیبلی آسان طریقے سے، آرام دہ طریقے سے کندھوں کے اوپر سیٹ کر کے رکھا، یعنی ان کی جلدوں کے کونے شونے نہ چبھیں. اینڈ اسٹروڈ آف، اسٹرائڈ قدم اٹھانا، چل پڑنا، سیکنڈ فارم ہے. اسٹروڈ آف ٹورڈز اے لٹل اسکیئر گلو، اور اس چھوٹے سے مربع شکل، گلو
रोशनी चमक, तो मुरब्बा शक्ल की रोशनी की तरफ पैदल चल पड़ा। ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, वो रोशनी किस चीज़ की है? कॉफ़ी के स्टॉल की है, कॉफ़ी की दुकान की है। कॉफ़ी की दुकान वालों ने आगे चौरस किस्म के बल्ब लगाए हुए हैं जो दूर से नज़र आते हैं, तो उसमें चौकोर किस्म की रोशनी की तरफ चल पड़ा। विच मार्क्ड, जो अलामत थी, विच सिम्बलाइज्ड, विच इंडिकेटेड द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, पुल के इस तरफ वाले सिरे की निशानदेही वो रोशनी करती थी। तो उस रोशनी की तरफ मैं चल पड़ा। ये उस रोशनी का मतलब था कि उससे करीब ही फिर आगे पुल है। हु स्वीपिंग आयरन गर्डर्स, ये पुल की बात हो रही है। स्वीपिंग, बड़े बड़े, ह्यूज, वैसे तो बहा के ले जाने वाले, सफाई करने वाले। आयरन, लोहे के। गर्डर्स, जिसको आप गार्डर कहते हैं, शहतीर, वो जो पुल पे होते हैं ना बड़े बड़े, जैसे रेलवे लाइन के होते हैं, वो वाले गर्डर्स। तो उस पुल के बड़े बड़े लोहे के जो गर्डर्स थे, शहतीर थे, वर जस्ट विजिबल, बस दिखाई दे रहे थे, अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, पीछे तारीक आसमान के सामने ये नज़र आ रहे थे। इधर वो रोशनी है, स्क्वेयर ग्लो है, तो पीछे बहुत घुप अंधेरा है, तो इस रोशनी में इसके पुल के बड़े बड़े गार्डर नज़र आ रहे हैं। अ फ्यू डोर्स डाउन, मैं चंद कदम चला था। आई पास्ड अ पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन के करीब से गुजरा। हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न, हु वॉज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न, जो अपनी लालटीन चमका रहा था। फ्लैशिंग, थ्रोइंग द लाइट ऑन। तो ये जैसे आपके चौकीदार रात को चेक करते हैं, सीटी बजाते हैं, और बाज़ का टार्च पकड़ी होती है कि ये सदर बाज़ार में इधर उधर ताले भी लगे हुए हैं या नहीं। तो पुलिसमैन था जो अपनी लालटीन चमका रहा था ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज़। बेसमेंट, तहखाना, अंडरग्राउंड रूम जो होता है नीचे वाला, तो वो बेसमेंट की खिड़कियों पर अपनी लालटीन चमका कर चेक कर रहा था। स्टूडेंट्स, बस इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, एक पेज ख़त्म हो गया है। आप अपने सिनोनिम और टेस्ट तैयार करते रहें। गुड लक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।